ناظرین، نماز کے اندر رکوع جاتے ہوئے رفع یدین کرنا اور رکوع سے اٹھ کر رفع یدین کرنا، اس کے بارے میں مسلمانوں میں اختلافات ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ منافقین جو تھے وہ بت لے کر بغلوں میں آتے تھے تو اس لیے جو تھا رفع یدین تھا تاکہ وہ رفع یدین کریں اور بت گر جائیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رفع یدین سنت ہے۔ جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ایک بھائی نے سوال کیا، ان کو فون پر انہوں نے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ یہ جو رفع یدین کا سلسلہ تھا وہ تو ختم ہو گیا تھا نا جب منافقین جو تھے وہ بت لے کے آتے تھے اور نماز میں گر جاتے تھے۔ اکثر لوگ یہی بات مشہور ہے کہ منافقین لے کے آتے تھے اور وہ گر جاتے تھے تو اس کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا یہ سوال ہم سنتے ہیں، پھر باقی ڈسکشن کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی اور رافع دین کا تھے، تو اب تک یہ رافع دین کا سلسلہ جو جاری ہے، تو مسئلہ حدیث کی نگاہ میں یہ صحیح ہے یا غلط، اس کے بارے میں تشریح کریں۔ چاہتا ہے بھائی صاحب نے سوال کیا رفع دین کرنا چاہیے کیا نہیں، اینڈ دیر از اے مسکنسپشن کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رفع دین اسے کیا جاتا تھا کیونکہ لوگ جب نماز پڑھنے آتے تھے تو ان کے بغل میں بت رکھتے تھے تو بت کو گرانے کے رفع دین کیا جاتا تھا۔ یہ کدھر بھی حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے، کوئی بھی صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ اگر مان لو یہ بات صحیح بھی ہے کہ لوگ بت پکڑ کے لے کے آتے تھے تو اسی لیے رفع دین کرنا چاہیے، تو ہر فرقے کے لوگ جب نماز پڑھتے شروع میں جب اللہ اکبر کرتے ہیں تو ہاتھ تو کان تک اٹھاتے ہی ہے، تو جب ہاتھ کان تک اٹھاتے ہیں when they raise the hand تو بت آٹومیٹک گر جاتے، تو پھر سے رفع دین کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ کہنا کہ people used to do رفع دین because there were idols in the armpit is totally wrong. It's not mentioned in the hadith. The reason why Muslims should do رفع دین, it is because mentioned in the Sahih hadith of Sahih Bukhari in volume number 1 in the Salah, the Prophet whenever he offered Salah, when he prayed, he did رفع دین. So based on this Sahih hadith, every Muslim when they offer Salah, they are supposed to do رفع دین۔ جی تو ناظرین، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جواب تھا رفع یدین کے بارے میں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک جو کہ دیگر مذاہب کی بکس بھی جانتے ہیں، اسلام کے بارے میں بھی بہت اچھا نالج ہے ان کا، تو جب ان کی اتنی تحقیق ہے تو وہ بھی کہہ رہے ہیں آج کے دور میں کہ رفع یدین جو ہے وہ کرنا چاہیے، سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ اگر کوئی بت لے کے آتا ہے تو جب وہ پہلی دفعہ کوئی بھی فرقہ جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ پہلی دفعہ بت گر جانے چاہیے تھے، تو اس کے بعد تو نہیں نا پھر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا ہے کہ بخاری شریف میں بھی اس کی روایات ہے، صحیح احادیث میں ذکر ہے، اور خود دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی جب نماز پڑھتے ہیں تو رکوع جاتے ہوئے بھی رفع یدین کرتے ہیں، اور جب رکوع سے اٹھتے ہیں تب بھی سنت کے مطابق رفع یدین کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے، بخاری شریف میں ایک حدیث بھی ہے، کئی حدیثیں ہیں بخاری شریف میں، لیکن انہوں نے کہا صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اتنی ساری انفارمیشن لینے کے بعد ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز میں سنت کے مطابق رفع یدین کر کے نماز پڑھیں، اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دیں کہ سنت کے مطابق نماز پڑھیں، نہ کہ ہم وداؤٹ رفع یدین نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کر کے بیل دبانا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔